السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ اگر ہم نے آپ کی باتیں یہ مان لی تو نتخطف، کہ ہم تو ہر طرف سے اچک لیے جائیں گے، یعنی چاروں طرف سے ہم پر اٹیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بڑی مشکل ہوگی اس دین کو پکڑنا یا اس دین کو ماننا، گویا کہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہے۔ کچھ یہ بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس طرح کے بوجھ گردنوں میں توق ڈل جاتے ہیں، کچھ معاشرے کے، کچھ اپنے رسم و رواج کے، کچھ آباء و اجداد کے، اور وہی مجبوری بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی گردن کو بالکل ٹھوڑی کو گردن کے ساتھ بالکل جیسے چپکا دیا جائے، بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں۔ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، آزادی سے سوچیں، آزادی سے فیصلہ کریں اور صحیح فیصلہ کریں۔ یقین مانیے کہ ہماری فطرت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، مگر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم اپنی فطری بات کو تسلیم نہیں کرتے، ماحول کی مجبوریوں کو یا اپنی مجبوریوں کو ماحول کے ماتحت دے دیتے ہیں اور نام دیتے ہیں مجبوری ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ یہ قرآن مجید آیا تھا ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو راہ تھی اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ کیا یہ راستہ آج اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا آپ کے حالات سے زیادہ مشکل ہمارے حالات ہیں؟ کیا جو چیلنجز آپ کو تھے، کیا وہ چیلنجز آج ہمارے لیے کم ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، مگر آپ اللہ کے بندے بن کے اپنی راہ پہ چلتے گئے اور لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور پھر ایسا بنا کہ جس کے اثرات 1500 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا پر نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان اتنے پریشر میں آ کے اپنی آپ کو کسی کی گرفت میں محسوس کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک بند باندھ دیا، ان کے پیچھے بھی ایک بند باندھ دیا، لہذا نہ ان کو آگے کچھ نظر آتا ہے نہ پیچھے نظر آتا ہے، اور یہ بس اسی ماحول کے ہی ہو کے رہ گئے، اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، کون سی اچھی بات ہے، کون سی بری بات ہے، کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ انسان جب کسی ایک کا اپنے آپ کو کسی ماحول میں بند کر لے اور اسی کا ہی ہو جائے، تو آپ سوچئے اس کے اندر براڈنس کیسے آئے گی۔ ہمارا دین کوئی انسانوں کے دماغوں پہ لوہے کی ٹوپی نہیں چڑھاتا، متعصب نہیں ہے۔ اس دین نے قرآن مجید میں دوسرے مذاہب کی بھی بات کی ہے، لیکن دلیل کے ساتھ، اور بتایا ہے کہ یہ بات ہے، دیکھیے کتنی کمزور ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی بات کتنی مضبوط ہے، مدلل ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دلائل ہوتے ہیں، انسان دلائل کی روح سے اپنے آپ کو قائل کرتا ہے اس کی بنیاد پہ۔ لیکن اگر کوئی توق چڑھا لے اور ارد گرد کا ماحول کا پریشر ہو، تو کیسے اس کی گردن کا یہ توق اس سے اڑے گا، اٹھے گا، کھلے گا؟ یہ گردن کا توق کبھی نہیں کھل سکتا۔ پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ یہ بند جو ہیں ہمارے برے اعمال ہیں، ہماری اپنے کام ہیں جن کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں، مگر رب کی نظر میں وہ نافرمانیاں ہیں۔ انہوں نے بند باندھ رکھا ہوتا ہے جس میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی جینا اور اسی حالت میں مرنا یہ شاید زیادہ بہتر ہے۔ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ گائیڈ لائن کو دیکھ سکیں
توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ایک حق بات کو ہم تسلیم کر سکیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ آپ ڈرائیں ان کو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب حالت یہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جب اپنے آگے بند باندھ دیا اور جس لائف سٹائل کو انہوں نے پسند کیا اسی کے ہو کے رہ گئے، تو اب بتائیے کون ایسی بات سننا پسند کرے گا کہ بھئی اپنے آپ کو ذرا بدلو، نکلو یا اس ماحول سے، دیکھو اس کائنات کو، پہچانو اپنے آپ کو، دیکھو انسانوں کو، پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، جا کے دیکھو قبروں کو، اندازہ ہو کہ جینے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسلام صحیح کہتا ہے کہ اچھے کام کریں گے تو اچھے نتائج بھگت کے اس دنیا سے اچھے طریقے سے رخصت ہوں گے اور اچھا انجام بھی ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ لوگ اگر اتنا حق دیکھنے کے باوجود، اتنا سچ سننے کے باوجود نہ قبول کریں تو وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، تو پھر ان کا معاملہ بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ بہرحال ماننے والے نہیں ہیں۔ جس کو اللہ نے سماعت سے محروم کر دیا ہو، بصارت سے محروم کر دیا ہو، آنکھ ہے مگر آنکھ بصیرت والی نہیں ہے، کان ہے مگر کان سننے والے نہیں ہیں، دل ہے جو سانس تو لیتا ہے، دھڑکتا تو ہے مگر غور کرنے والا نہیں ہے، تو بتائیے ایسے لوگوں کو کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کو سنانے کا، سمجھانے کا کیا فائدہ؟